خدا ان کے کلام مقدس میں سے تلاوت کی جائے گی۔ مقدس یعقوب رسول کا عام خط، اس کا 5واں باب، اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں 3 آیات جو ہیں وہ میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مینہ نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر مینہ نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ ہم اس سال کے اندر اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ ایماندار شخص جو ہے اس کو خدا کے کلام کی روشنی میں چلنا ہے۔ آمین۔ اور ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، اور اس روشنی کے اندر ہم نے اپنی زندگیاں بسر کرنی ہے۔ کوئی بھی اس کلام کے بغیر روحانی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم نے اس بات کو بھی سیکھا، خدا نے بنی اسرائیل کو یہ بات سکھانے کے لیے ان کو بھوکا ہونے دیا کہ یہ سیکھ جائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس اتوار کو ہم دعا کے تعلق سے سیکھیں گے۔ ہم نے خاندانی طور پر پچھلے اتوار سیکھا، جو اچھا خاندان وہ کیا کرتے، اور جو اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھے ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم نے پچھلے اتوار سیکھا اس بات کو۔ آج ہم دعا کرنے والے ایماندار کے تعلق سے سیکھیں گے۔ اگر ہم ایماندار ہیں، مسیحی ہیں، تو پھر ہمیں دعا کرنے والے بننا ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ ہر روز دعا کرنی ہے۔ کب دعا کرنی؟ ہر روز، ہر روز دعا کرنی ہے۔ ہر روز خدا کی حضوری میں جھکنا ہے، ہر روز خدا کو مبارک کہنا ہے۔
دعا کے اندر قدرت اور قوت ہے. دعا ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ، اور اس کو رشتے کو ہم دعا کے اندر مضبوط کرتے ہیں. ہم نے یہ گیت گایا، یہوہ ساڈے نال نال ہے. بے شک وہ اپنے وعدے میں سچا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے اندر ہے. اور اگر دو شخص چل رہے ہو، ایک دوسرے نے گالی نہ کوئی کرے، تو انہوں نے کٹھے چلن کا کی فائدہ؟ کئی باری میاں بیوی بھی کٹھے چل رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ناراضگی ہوتی ہے نا، تو انہوں نہیں پوچھتا، انہوں نہیں پوچھتی. کئی باری ویکھے بہت سارے. پانچ گھنٹے کا کٹھے سفر کر کے ایک دوسرے کو ہیلو ہائی بھی نہیں کرتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا یہوہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے. ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، ہم خدا کو مبارک نہیں کرتے. تو اس کا ہمارے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ؟ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر خدا کے ساتھ ہماری باہمی رفاقت ہونی چاہیے. اپنی سناوا نالے تیریاں سنا، ایک دوسرے سے ہم بات چیت کریں. اور دعا میں یہی ہے کہ ہم اپنے دل کا حال خدا کے سامنے بیان کریں، اور پھر خدا کی آواز کو سنیں. اور یقیناً خدا بولتا ہے، ہمارا خدا زندہ ہے. آمین. وہ زندہ ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو وہ ہمیں اس کا جواب بھی دیتا ہے. اس لیے صرف یہ کہنا گانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں خدا کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا یہ رزلٹ ہوگا کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا. ہمارا تعلق واسطہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا. اگر ہم خدا کی حضوری میں رہنے والے اور خدا کی حضوری میں ہم نے کبھی وقت ہی نہیں گزارا، تو ہمیں تجربہ کیسے ہوگا؟ جو پالوس رسول کہتے ہیں کہ تجربے سے معلوم کرو کہ خدا کی کیا مرضی ہے. اگر ہم خدا کے حضور جھکنے والے نہیں ہیں، ہم کیسے تجربے سے معلوم کریں گے کہ خدا اس وقت کیا چاہتا ہے، یا خدا کیا کرنا چاہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. اور یہ دعا جو ہے، یہ دعا کوئی ایسے ہی نہیں ہے. اس دعا کے اندر بڑی قدرت اور قوت پائی جاتی ہے. ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ ایلیا کیسا شخص تھا؟ ہمارا جیسا تھا. ہم طبیعت، اس کا بھی جسم تھا، ایسا ہی تھا. 5 انگلیاں، 5 پاؤں کی انگلیاں، منہ، آنکھ، ناک، ایسا ہی تھا. ہمارے جیسا شخص تھا. لیکن وہ کیا کرتا تھا؟ دعا کرتا تھا. دعا کرنے والا شخص تھا. لیکن راست باز کی دعا سے، کس کی دعا سے؟ راست. اگر آپ راست باز ہیں، اس بات کو سمجھ لیں، آپ کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو دعا ہے نا، جب مجھے سمجھ آئے کہ اس دعا کے سبب سے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، تو
تو پھر میں دعا کرنے والا بنوں گا. شاید ہمیں ابھی تک یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ دعا کے وسیلہ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہ دعا جو ہے، راست باز کی دعا جو ہے، یہ میزائلوں سے، ایٹم بم سے زیادہ کام کر سکتی ہے. آمین. اس دعا کے سبب سے پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ کہا کہ وہ کام ہوگے جو نہ کبھی تمہاری آنکھوں نے دیکھے، نہ کبھی تمہارے ذہن میں آئے. وہ کام خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ کام ہوگے کب؟ جب ہم خدا کی حضوری میں آ کر دعا کریں گے. اور اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دعا نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. لیکن راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ کرنا چاہے یا کروانا چاہے تو راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور مقدس یعقوب رسول نے اس کی ایک مثال دی، اور وہ مثال اس نے یہ دی کہ اس نے دعا کی اور می نہ برسا. 3.5 برس تک بارش نہیں ہوئی. ایویں نہیں ہوئی. راست باز شخص نے خدا کے حضور دعا کی، آسمان بند رہا، می نہ برسا. خدا کو راست باز شخص کی سننی پڑی. اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، ہم نہیں جانتے، لیکن 3.5 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے. خدا نے ایک راست باز شخص کی وجہ سے آسمان کو بند کیا، بارش نہیں ہوئی. لیکن اسی راست باز شخص نے جب دعا کی تو پھر خدا نے می کو برسایا اور زمین میں پیداوار ہوئی. یہ مطلب 3.5 سال پیداوار بھی نہیں ہوئی. یہ راست باز کی دعا کا اثر ہے. اور یہ آج جو ہم ایماندار ہیں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. میں پچھلے سال جمعرات کو دعائیا میٹنگ ہوتی ہے، پتہ ہے نا سب نو، ہے نا؟ جمعرات کو دعائیا میٹنگ ہوتی ہے 6 تو 7 بجے تک. صرف وہ 4 لوگ 5 لوگ دعا کرنے والے ہوتے ہیں. 1 گھنٹہ دعا کرنی ہوتی ہے. تے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 4 یا 5 لوگ. کدی کدی وہ بھی نہیں ہوتے. مشکل کام ہے دعا کر. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے حضور دعا کریں. اگر 300 لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تو 300 لوگ دعا کریں، ان کی دعا میں زیادہ اثر ہے یہ 4-5 کرن. ہاں زیادہ نا. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مقدسوں کی دعائیں وہ خدا کے حضور پہنچتی ہیں. اور اگر ہم ایک کام کے لیے 2-4 لوگ متفق ہوتے ہیں، بے شک خدا ایک ہی دعا کے سبب سے بھی
ہم نے پڑھا کہ ایلیا کی دعا کے سبب سے اس نے آسمان بند کر دیا. لیکن اگر ہم ایک کام کے لیے، ایک کاز کے لیے مل کر دعا کرتے ہیں تو خدا کے حضور، اس کا مطلب ہم بڑا زور مارتے ہیں. مکاشفہ 5ویں باب کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں جو خدا کے حضور سونے کے پیالوں میں جمع ہوتی ہیں. خدا مقدسوں کی دعاؤں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ان دعاؤں کی جگہ پر اس شخص کی بڑی اہمیت، ایماندار شخص کی بڑی اہمیت ہے، وہاں پر اس کی دعا کی بھی بڑی خدا کے حضور اہمیت ہے. خدا ان کو سونے کے پیالوں میں محفوظ رکھتا ہے. ہمیں ایماندار بننا ہے لیکن دعا کرنے والے بننا ہے. پریئر وارئرز. کسی ایک شخص کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اکیلا دعا کرے. ہم سبوں کی ذمہ داری ہے. ہر ایک جو خدا سے تعلق رکھتا ہے، جو یسوع مسیح میں پیوست ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے حضور جھکے اور دعا کرے ہر روز. ہر روز. ایماندار کی زندگی جو ہے اس کے اندر دعا کی بڑی اہمیت ہے. جیسے اگر ہم جسمانی طور پر آکسیجن کی کمی ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے. کھینچ کھینچ کر زور زور سے بندہ سانس لیتا ہے کہ آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے. اسی طرح روحانی طور پر دعا جو ہے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کریں تاکہ ہم روحانی طور پر زندہ رہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو پھر ہم کمزور پڑ جائیں گے. آکسیجن کی کمی ہونے کے سبب سے پھر روحانی طور پر اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے. دعا کرنے کا نا ایک اور مطلب بھی، دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تابع دار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم تابع دار ہیں. یسوع مسیح نے خود کہا جاگو اور دعا کرو، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. دعا کرو، دعا کرو. یہ نہیں ہے کہ یسوع نے سانو کیا تسی دعا کرو دعا کرو، تو یسوع آپ نے دعا کی تھی. یسوع مسیح نے خود بھی دعا کی اور کر کے دکھایا. جب اس نے خود شاگردوں کے پاؤں دھوئے تو اس نے کہا میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے. اور لکھا کہ وہ خود بھی ساری ساری رات اور صبح دن نکلنے سے پہلے ہی وہ پہاڑوں پر جا کر دعا کرتا. اور جب اس نے خود کیا تو پھر اس نے ہمیں بھی یہ کہا کہ تم بھی دعا کیا کرو، دعا کیا کرو. اور بارہا یسوع نے تمثیلیں بھی کہی. کئی بار ایسی ایک کاملی دعا کریے سانو جواب نہ ملے تو اسی کہنے بس ایک نہیں کام سی. یسوع نے یہ بھی کہا
کہ دعا کرنی ہے، بے دل نہیں ہونا. اور یسوع نے بے انصاف قاضی کی مثال بھی دی. وہ بیوہ کیا کرتی تھی؟ ہر روز اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ ہر وقت دعا کرتے اور ہمت نہ ہارنا، دعا کرتے رہنا. جدو اسی ہمت ہار دینے نا تو پھر اسی کچھ نہیں کر سکتے. زبور 40 ہم نے صبح گایا تھا، اور اس میں ہم نے گایا تھا کہ مبارک اسے دا حال جانو یہوہ اتے بھروسہ جس کا. وہ شخص مبارک ہے جو خدا پر بھروسہ توکل رکھتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا پر توکل رکھتے ہیں تو پھر ہمت بھی نہ ہارے، ہم دعا کرتے رہے جب تک ہمیں جواب نہ مل جائے. اس لیے یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ایک شہر میں بے انصاف قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا تھا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا. اور اس نے ایک بیوہ جو انصاف کے لیے اس کے پاس جاتی، اور یسوع مسیح نے کہا 5ویں آیت لوکا 18 باب کی 5ویں آیت میں لکھا، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کر دے. اور یسوع مسیح نے کہا، خداوند نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے. یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ ایک بے انصاف قاضی جڑا نہ خدا تو ڈردا ہے نہ بندیاں دی کوئی پرواہ کردا ہے، نے انصاف کر دیتا ہے کہ اے عورت ہر روز آ کے منو تنگ کرے گی، مجھے ستائے گی، میرا ناک میں دم کر دے گی، اور وہ اس کا انصاف کرتا ہے. تو یسوع مسیح نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، سنو. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں. رات دن دعاواں بھی سانو نا صحیح کرنیاں چاہیے. کئی باری اسی دعاواں پٹھیاں بھی دعاواں کرنے ہیں. ساڈی پھپھو جدوں بیمار سی، بہت بیمار سی، تو ویکھ کے ویسے بھی دکھ بھی ہوندا سی کہ بڑی اذیت ہے. تو یاسمین میں ایک دم نے کہا کہ یہ دلی دعا کر. میں کہ میں کی دعا کرا کہ مر جائے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ دعا کرو یہ جاوے. ہم ایسی دعائیں نہیں نہ کرنی چاہیے اور نہ کہنا چاہیے. ہمیں وہ دعا کرنی ہے جس کے اندر ایک بڑی قوت اور قدرت ہے. ہمیں وہ دعا کرنی ہے جس کے وسیلہ سے خدا اپنا جلال ظاہر کرے گا. ہمیں وہ دعا کرنی ہے جس کے سبب سے لوگ ایمان میں مضبوط ہوں گے. ہمیں وہ دعا کرنی ہے جو کلیسیا کے لیے، ہمارے شہر کے لیے اور ملک کے لیے بیداری کا باعث بنے. ہمیں ایسی دعائیں کرنی ہے جس کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو. اور یقیناً ہوگا جب ہم دعائیں کریں گے. میں غلط دعا نہ صرف یعنی ایک تو مثال دیتی ہوں، اور بھی لوگ یعنی دعاواں کرتے رہتے ہیں پٹھیاں سیدھیاں کرواندے بھی رہتے ہیں. ہمیں ٹھیک بائبل یہ کہتی ہے کہ تم غلط طریقے سے مانگتے ہو اس لیے پاتے بھی نہیں. تو ہمیں
خدا کے حضور خدا کی مرضی سے دعائیں کرنی ہیں. اور یقیناً خدا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بڑے بڑے کام. یسوع مسیح نے کہا نا کہ تم بڑے بڑے کام کرو گے، تو وہ کام بڑے بڑے جو ہے نا وہ ہوں گے، لیکن اگر ہم دعا کرنے والے ہیں تو پھر ہماری دعا کے اثر سے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 9 آیت کے اندر لکھا ہے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار ہے. اور وہ کر سکتا ہے اور وہ کرے گا. آمین. میں کہ میری دعا مل کے ہونا. ہر وہ شخص، خواہ وہ چھوٹا ہے خواہ وہ بڑا ہے، خواہ وہ کوئی بڑی خدمت کرتا ہے وہ چھوٹی خدمت کرتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں. وہ ایماندار ہے، وہ راست باز ہے، اس کی دعا کے اثر سے خدا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ سمجھ لے اور اس کو پلے باندھ لے. کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. خدا کے حضور ہم سب ایک جیسے ہیں، لیکن ہمارا تعلق، رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ ماں باپ نو وہی بچہ پسند آتا ہے نا جڑا انہوں کی گل فوراً سنے کہ وہ عمل کرے. جو تابے دار ہے، ہمیں 10 بچے بھی ہون تو 10 دے وچوں وہی بچہ انہوں نے پسند ہے جڑا تابے دار ہے، جڑا انہوں کی گل سنتا بھی ہے. تو خدا تو بے انصاف نہیں ہے. اگر کسی شخص کا خدا کے ساتھ تعلق گہرا ہے، مضبوط ہے، وہ تابے دار ہے، خدا بھی وہ بھی سنے گا نا. اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم دعا کرنے والے، ہم راست باز بنے اور کہیں میری دعا کے اثر سے، میری دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آمین. کہیں میری دعا سے، میری دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور خدا کرے گا. آپ نے نہیں کرنا، آپ نے دعا کرنی ہے، کام خدا نے کرنا ہے. ہمارا توکل بھروسہ کس پر ہے؟ خدا پر ہے. اور ہم نے تو صرف دعا کرنی ہے، کام خدا نے کرنا ہے. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے ایمان سے دعا کر دینی ہے، کام خدا نے کرنا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ تم بھی دعا کرو، اور شاگرد دعا کرتے رہے. اور یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد بھی شاگرد دعا کرتے رہے. اور اعمال پہلے باب کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. یسوع دی ماں بھی نال ہی سی. میں نہیں کہا کہ میں دی ماں اور مجھے دعا دی ضرورت نہیں ہے. جسمانی طور پر تو وہ جسم میں تھی. لکھا ہے کہ وہ بھی، یہ سب کے سب چند عورتوں اور
یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ اور پھر جو آگے توبہ کر رہے تھے، پطرس اور باقی رسولوں نے تعلیم دی اور انہوں نے یہ کہا اور وہ کرتے رہے۔ لکھا ہے جو لوگ ان میں شامل ہو رہے تھے، کلیسیا کے اندر جو توبہ کر رہے تھے، بپتسمہ لے رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، کلیسیا میں شامل ہو رہے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ لکھا ہے یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ دعا کرنے میں مشغول رہے۔ دعا نا ہمارے تمام مسئلوں کا حل ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کیا ہے؟ تمام مسئلوں کا حل ہے، کیونکہ دعا میں ہم نے وہ مسئلہ خود نہیں حل کرنا، بلکہ دعا میں ہم نے وہ مسئلہ خدا کے ضرور رکھ دینا۔ تو اسی خدا نو کہنا بھی خدا بندہ ہے مسئلہ میرے تو بہت بڑا ہے، تو کر سکنا۔ تو دعا کے اندر جو ہے ہمارے مسئلوں کا حل ہے۔ نبوکت نظر بادشاہ، بیلشزر بادشاہ، اور جب بیلشزر بادشاہ نے وہ ہاتھ دیکھا تو اس کی ماں نے کیا کہا؟ دانیل 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت سنیں ذرا۔ وہ شخص جو دعا کرنے والا ہے، مشکل حالات کے اندر بھی دعا کرتا ہے، اور جب حالات نارمل ہے اس وقت بھی دعا کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے نوشتے پر دستخط کر دیے، انگوٹھی سے مہر کر دی، اس کے باوجود وہ لکھا ہے کہ جو کھڑکی یروشلم کی طرف کھلتی تھی وہ حسب معمول وہ خدا کے حضور جھکتا اور خدا کی شکر گزاری کرتا رہا، دعا کرنے سے باز نہیں آیا۔ اور یہ جو دعا کرنے والا شخص ہے نا، سنے ذرا، بیلشزر کی ماں نے اس سے کیا کہا؟ لکھا ہے تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی روح ہے، اور تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت اور الہوں کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی تھی، اور اس کو نبوکت نظر بادشاہ تیرے باپ نے ساحروں اور نجومیوں اور کسدیوں اور فام گیروں کا سردار بنایا تھا، کیونکہ اس میں ایک فاضل روح اور دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور عقدہ کشائی اور حل مشکلات کی قوت تھی اس شخص کے اندر جو دعا کرنے والا ہے۔ بھائی ہم نے تو خود سے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے وہ مسئلہ اٹھا کر خدا کے حضور رکھنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ خداوندہ میرا مسئلہ ہی اینو تو ہی حل کرنا ہے، تو خدا ہی حل مشکلات ہے ہمیں۔ اور اس نے کہا اسی دانیل نے جس کا نام بادشاہ نے بیلشزر رکھا تھا، پس دانیل کو بلوا، وہ مطلب بتائے گا۔ کہ دانیل نے کہا آپ دسنا جو نے خدا کو پوچھ کے ہی دسنا تھی نا۔ ہاں یاد رکھیں تمام مسئلوں کا حل خدا کے پاس ہے، اور خدا کے پاس ہم نے کیسے رکھنا ہے؟ دعا کے ذریعے سے۔ دعا کے ذریعے سے ہم نے ان مسئلوں کو خدا کے حضور رکھنا ہے، اور ہمیں ان مسئلوں کا سلوشن حل ملے گا، خدا ان کو حل کرے گا۔ وہ جو ہم اپنی قوت سے نہیں کر سکتے، جو ہم اپنی حکمت سے نہیں کر سکتے، جو اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے، خدا ان کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دعا کرنے سے یسوع مسیح نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو دعا میں ہم مانگتے ہیں نا،
دعا میں ہم مانگتے ہیں اور جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے. مانگو تو تمہیں مل جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اسی دوسرے نو کہنے ہیں کہ تو کر دے ساڈے لئی، تو دعا کر دے. اسی آپ نہیں کر سکتے، اسی دروازہ نہیں کھٹکھٹانا. بے شک ہم نے پڑھا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے برکت چاہنی ہے. لیکن جو کام میرا ہے وہ میں نے ہی کرنا ہے. میرا کام دعا کرنا ہی ہے. میں کروں گا، میں کرتا رہوں گا. اور سامویل نے بنی اسرائیل سے کہا خدا نہ کرے کہ میں دعا نہ کروں. پہلا سامویل 12 باب کی اس کی 23ویں آیت. اب رہا میں سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گنہگار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں. دعا ہم نے تو دعا کرنی ہے، دعا نہ کر کے دسی کی بنیں گے خدا دے گنہگار. لیکن جو کام میرا ہے وہ میں کروں، جو آپ کا ہے وہ آپ بھی کریں. آپ بھی دعا کریں، آپ بھی خدا کے حضور مانگیں، آپ بھی دروازہ کھٹکائیں، آپ کے لیے بھی کھولا جائے گا. آپ کی دعا کے اثر میں بھی قدرت اور قوت ہے. آپ کی دعا کے اثر سے بھی خدا بڑے بڑے کام کرے گا. ایمان رکھنے کی ضرورت ہے اور خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرے گا. خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. ابلیس اور اس کی تاثیروں کو جھڑکنے کے لیے دعا کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک بچے کو لائے جس میں مرگی تھی تو وہ شاگرد نہ نکال سکے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو شاگردوں کے پاس بھی لائے تھے تو وہ نہ نکال سکے. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی. اس کا مطلب ہے کہ دعا کے اندر ہمیں قوت بھی ملتی ہے، قوت بھی ملتا ہے، اختیار بھی ملتا ہے. اور پھر ہم ابلیس اور اس کی تاثیروں، اس کی قوتوں پر ہم غلبہ حاصل کرتے ہیں. پھر جب ہم اس کا مقابلہ کریں گے وہ بھاگ جائے گا. دعا کے اندر قوت ہے اور وہ قوت یہ ہے کہ ہم ہر روز دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں. آخری بات ہے، ہم شفاعت کرنے والے بھی ہیں نا. ایک دوسرے کے لیے شفاعت بھی ہم نے کرنی ہے. اور کوئی گنہگار شخص شفاعت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کوئی گنہگار شخص خدا کے حضور دعا نہیں کر سکتا. نہ خدا گنہگار کی دعا سنتا ہے اور نہ وہ سنے گا. اس لیے میں اور آپ جو ایماندار ہیں ہم خدا کے حضور دعا کر سکتے ہیں یا خدا کے حضور جا سکتے ہیں. دوسرے لوگ نہیں جا سکتے. یہ اس کا مطلب ہے ذمہ داری بھی ہماری ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے خدا کے حضور شفاعت کریں، اپنی کلیسیا کے لیے شفاعت کریں، اپنی منسٹریز کے لیے شفاعت کریں خدا کے حضور. آستر نے بادشاہ کے حضور لکھا ہے کہ بادشاہ سال میں ایک ہی مرتبہ ایک کماری
کو اپنے ہاں آنے کی اجازت دیتا تھا، اور اس کے بعد کوئی اگر اس کی بادشاہ کے پاس جاتا تو وہ قتل کر دیا جاتا، مار دیا جاتا تھا۔ تو اب ایک سال اس کو تیاری میں لگ جاتا تھا بادشاہ کے پاس جانے کے لیے۔ یعنی اگر کسی نے جانا ہے تو 1 سال 6 مہینے اس کو اپنے بدن کی صفائی اور ستھرائی، اور 6 مہینے عطر شطر یہ وہ سب 1 سال لگ جاتا تھا، اور پھر وہ بادشاہ کے حضور جا سکتی تھی۔ آستر 4 باب اور اس کی 11ویں ہے، لکھا بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی صوبوں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت بے بلائے بادشاہ کی بارگاہ اندرونی میں جائے، اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے۔ وہ کیا کیا جائے؟ بلایا بغیر جڑا بادشاہ دے کول جائے گا وہ ماریا جائے گا، سوا اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا عصا اٹھائے تاکہ وہ جیتا رہے۔ لیکن 30 دن ہوئے کہ میں بادشاہ کے حضور نہیں بلائی گئی۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ راز سباز ہیں، ہم آستر کی طرح نہیں ہیں، ہم اس دور کے لوگ نہیں ہیں کہ ہمیں سال ہر سال لگ جائے خدا کی حضوری میں جانے کے لیے۔ ہمارے لیے یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا ہے، ہمارے گناہوں کو صلیب پر اس نے کیلوں سے چڑھ کر اس نے سامنے سے ہٹا دیا، اور اس نے صلیب پر ان کا بربلا تماشا بنایا اور فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ اب ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں، ہم خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور جا کر فریاد کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے عصا کو کبھی بھی ہم سے دور نہیں، وہ عصا کو بڑھائے رکھے گا۔ آمین۔ وہ کبھی بھی ہمیں دکھائے گا نہیں، وہ ہماری دعاؤں کے سننے کے لیے پہلے سے تیار ہے۔ لکھا کہ اس کے کان طالبوں کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں، کہ کچھ منگن تے صحیح، کچھ کھولن تے صحیح، کچھ کرن تے صحیح۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ میں خدا کے حضور جاؤں گا اور میری دعا خدا سنے گا، اور خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، اور خدا بڑے بڑے کام کرے گا۔ سو آئے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں۔ دعا کریں ہم سب، اور آج یہ عہد کریں، یہ عہد کریں کہ میں خداوند ہر روز دعا کروں گی، میں ہر روز دعا کروں گی، دعا کروں گا، میں ہر روز تیرے حضور جھکتا اور تجھے مبارک کہتا رہوں گا۔